بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتر آیات 1 تا 26 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتر مکی سورہ ہے، سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 35 نمبر اور نزول میں 43 نمبر اس کا ہے۔ یہ سورہ زمانہ مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی، جس میں دعوت حق کی مخالفتیں خوب زور پکڑ چکی تھیں۔ نہ سمجھو یہ پیغمبر جس راہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے میں تمہارا اپنا ہی بھلا، اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس پر تمہارا غصہ اور تمہاری مکاریاں اور چال بازیاں اور اس کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری تدبیریں دراصل اس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں۔ تم اگر سچے دل سے غور کرو گے تو اس پیغمبر کی دعوت میں کوئی غلط بات تمہیں نظر نہ آئے گی۔ اس میں شرک کی تردید ہے۔ تم خود ہی آنکھیں کھول کر دیکھو اور بتاؤ کہ شرک کے لیے کیا کوئی معقول دلیل دنیا میں موجود ہے؟ اس میں توحید کی دعوت عام ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے کہ سوا کوئی اور ہستی یہ صفات رکھتی ہے؟ اس میں آخرت کی بات ہے۔ کیا اس کے لیے دلائل تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں؟ اس دعوت میں بھلے اور برے کے آخرت کے اجر و سزا کی بات ہے۔ کیا تمہاری عقل اس کی گواہی نہیں دیتی کہ بھلے اور برے کو یکساں نصب ہونا چاہیے؟ پھر اگر تم نہیں مانو گے تو اس میں پیغمبر کا تو کوئی نقصان نہیں، شامت تو تمہاری اپنی ہی آئے گی۔ نبی کا کام تو تمہیں سمجھانا ہے، اور اس نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ نبی کو تسلی دی جاتی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نصیحت کا حق ادا کر رہے ہیں تو اس دعوت کو قبول نہ کرنے والوں کی گمراہی کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے اس رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری توجہ ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان قبول کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے راہ خدا میں ثابت قدم رہیں۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ کول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اس کی طرف پاک کلمات بلند ہوتے ہیں، مثلا ذکر و اذکار، تسبیحات، قرأت قرآن، دینی دروس. ہر کلام جو پاک ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، اور نیک عمل یعنی اعمال قلوب اور اعمال جوارے اس کو بلند کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کلمات طیبہ کی مانند عمل صالح کو بھی اپنی طرف بلند کرتا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ کلمات طیبہ کو عمل صالح بلند کرتا ہے، تب پاک کلمات بندے کے نیک اعمال کے مطابق بلند ہوتے ہیں. یعنی نیک اعمال ہی بندے کے پاک کلمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتے ہیں. اگر بندے کے پاس کوئی عمل صالح نہ ہو تو اس کی کوئی بات اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی. مولانا سید ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ہے عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ. اللہ کے ہاں جھوٹے اور خبیث اور مفسدانہ اقوال کو کبھی عروج نصیب نہیں ہوتا. اس کے ہاں تو صرف وہی قول عروج پاتا ہے جو سچا ہو، پاکیزہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور جس میں نیک نیتی کے ساتھ ایک صالح عقیدے اور ایک صحیح طرز فکر کی ترجمانی کی گئی ہو. پھر جو چیز ایک پاکیزہ کلمے کو عروج کی طرف لے جاتی ہے وہ قول کے مطابق عمل ہے. جہاں قول بڑا پاکیزہ ہو مگر عمل اس کے خلاف ہو، وہاں قول کی پاکیزگی ٹھٹھر کر رہ جاتی ہے. محض زبان کے پھاگ اڑانے سے کوئی کلمہ بلند نہیں ہوتا، اسے عروج پر پہنچانے کے لیے عمل صالح کا زور درکار ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن مجید قول صالح اور عمل صالح کو لازم و ملزوم کی حیثیت میں پیش کرتا ہے. کوئی عمل محض اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پر عقیدہ صالحہ نہ ہو، اور کوئی عقیدہ صالحہ ایسی حالت میں معتبر نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کا عمل اس کی تائید اور تصدیق نہ کر رہا ہو. قطمیر وہ باریک چھلکا ہوتا ہے، وہ باریک ریشہ جو کھجور کی گٹلی کے شگاف میں ہوتا ہے. مراد نہایت ہی حقیر چیز ہے. تو یہ تھی آج کی چند آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.